السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. قالوا: المفلس فينا إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہے تمام لوگ، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ میں نے کچھ باتیں بتایا تھا کہ کسی کو دھوکہ دے کر مال کمانا بھی حرام کی کمائی ہے. اسی طریقے سے سگریٹ، تمباکو، اسی طریقے سے جتنی بھی نشہ والی چیزیں ہیں
ان کا خریدنا بیچنا حرام کی کمائی ہے۔ میرے بھائیوں، صرف بیچنا خریدنا حرام کی کمائی صرف نہیں ہے، بلکہ ان کو کھانے والے، شراب کو پینے والے، اسی طریقے سے سگریٹ، تمباکو اور نشہ والی چیزوں کو کھانے پینے والے یہ حرام کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سگریٹ، تمباکو، یہ بیڑی، یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ مکروہ ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ مکروہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایسے ہی مکروہ اپنے بنا لیا؟ کیا ہم نے حدیث پڑھی ہے؟ کل مسکر حرام، یعنی ہر نشہ والی چیز حرام ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ اس چیز کو کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے یہاں دعوت دوں اور آپ کو ایک پانی کا گلاس جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیں اور کہا جائے بھائی صاحب اس کو پیجیے گا، اگر اس کو پیئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کینسر بھی ہو جائے، تو آپ نہیں پیئیں گے۔ کیوں نہیں پیئیں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی، آپ نہیں پیئیں گے۔ میرے بھائی، اس میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے، باقاعدہ تصویر بنایا رہتا ہے، اس کو کھانے سے آپ کا پھیپھڑا، آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، حرام، یہ مکروہ دھکرو نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ، اے لوگو، اے میرے بندو، اپنے آپ پر اپنے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ کو یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، تندرستی تو دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ اللہ رب العالمین بہت بڑی نعمت ہے، یہ زبان اللہ رب العالمین بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان چلی جائے، اگر ناک نہ رہے، اگر کان نہ رہے، تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کیسے لگے؟ میرے بھائیوں، یہ حرام ہے۔ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں، اس کا کاروبار کر رہے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یا اسی طریقے سے نشہ چیزیں بیچ رہے ہیں، اس کا پینا بھی حرام ہے اور اس کو خریدنا بھی حرام ہے اور اس کو لانے والے بھی حرام کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچوں کی تربیت پر خرچ کریں گے، اسی طریقے سے اپنے گھر والے پر خرچ کریں گے، تو میرے بھائیوں ہمارا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ بیچ رہے ہیں؟ باقاعدہ اہل الحدیث جو ہے بیچ رہا ہے اور اپنے آپ کا نام اہل الحدیث پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا غور نہیں کیا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں، جتنی بھی چیزیں نشہ والی چیزیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، وہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کو بیچنے والے بھی حرام کا کام کر رہے ہیں اور اس کو خریدنے والے بھی حرام کا کام کر رہے ہیں اور لانے والے بھی حرام کا کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے چوری کر کے مال کمانا بھی حرام کی کمائی ہے۔ چوری کرنا اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کتنا چوری کرتے ہیں۔ آپ درجی کے پاس چلے جائیے کپڑا لے کر، درجی کے پاس کپڑا لے کر چلے جائیے، لگتا ہے آپ کو جو ہے 4.5 میٹر لگے گا، 4.5 میٹر میں کرتا باقاعدہ بن جائے گا، لیکن کتنا مانگ رہا ہے؟ اتنا آپ کو جو ہے 5 میٹر لگے گا، 5.5 میٹر آپ کو جو ہے آپ کا کپڑا لگے گا، کرتا پائجامہ جو آپ کا جو ہے 5.5 میٹر بنے گا۔ میرے بھائیوں، کیا کرتا ہے؟ وہ 4.5 میٹر میں بنا دیتا ہے اور 25 سینٹی میٹر جو ہے رکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی بھی حرام کی کمائی ہے۔ ایک عورت، ایک واقعہ ہے
کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے. عورتیں دھیان سے سنیں، آج عورتیں بھی کاروبار کر رہی ہیں نا، ٹیلر کا کام کر رہی ہیں، درزی کا کام کر رہی ہیں، کپڑے دوسروں کے بنا رہی ہیں، تو دھیان سے سنیں عورتیں. تو ایک عورت امام احمد بن حنبل کے پاس جو ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے. کہتی ہے جب پہنچتی ہے امام احمد حنبل کے پاس تو کہتی ہے امام صاحب یہ بتائیے، یہ جو کپڑا لے کر کے آپ کے پاس میں آئی ہوں، اور جو کپڑا جو کترنے کے بعد جو زمین پر گرتا ہے وہ اس کو بھی لے کر آئی ہوں، تو کیا میں یہ جو کپڑا جو کترتے جو کاٹتے ہیں اس میں سے جو بچ جاتا ہے، کیا میں اس کو لے سکتی ہوں؟ کہا اس کو آپ نہیں لے سکتی ہو کیونکہ کپڑا اس کا ہے، اس کے کپڑے میں سے کترے میں سے بچا ہوا ہے، تو آپ کیوں لے سکتی ہو؟ کہا اس کو بھی واپس دینا ہوگا. آج کتنے ٹیلر ہیں اگر پوچھ لیا جائے بھائی صاحب کپڑا سل کر تیار ہو گیا؟ ہاں تیار ہو گیا ہے. اس کے بعد بھائی صاحب کچھ کپڑا بچا ہوا ہے، کچھ کپڑا بچا، تو کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے، تھوڑا سا بھی نہیں بچا ہوا ہے. میرے بھائیو اگر تھوڑا سا بھی بچے گا، تھوڑا سا، تو آپ کو دینا ہوگا. تو جو درزی کا کام کر رہے ہیں وہ سن لیں، تقویٰ یہی ہے کہ جب وہ کپڑا لینے کے لیے آئے تو جو چندی بچ جاتا ہے تھوڑا بڑا اس کو بھی واپس کر دے، یہی تقویٰ ہے. اگر واپس نہیں کریں گے تو یہ حرام کا کام کر رہے ہیں، اس کی بھی حرام، اس کی بھی جو ہے یہ بھی حرام کی کمائی ہے. اسی طریقے سے دوسرا سوال کرتی ہے اے امام صاحب دن میں بھی کپڑے سلتی ہو، سورج کی روشنی میں کپڑے سلتی ہو، اور رات کے اندھیرے میں اپنے چراغ جلا کر سلتی ہو، تو کیا میں دونوں کا ریٹ ایک لے سکتی ہوں؟ کہا دونوں کا ریٹ ایک کیسے لے سکتی ہو؟ دن میں تو تمہارا تیل خرچ نہیں ہوتا ہے، دن میں تمہارا تیل خرچ نہیں ہوتا ہے، تم سورج کی روشنی میں سلتی ہو، اور رات میں تم اپنا چراغ جلا کر سلتی ہو، تو تم جو ہے جو چراغ جلا کر سلتی ہو اس میں تھوڑا زیادہ لے لو، لیکن اس میں تھوڑا کم لے لو. تو اس عورت نے بتائیے کتنا تقویٰ والی تھی. امام احمد بن حنبل کے پاس جو ہے وہ پوچھنے کے لیے مسئلہ پوچھا. آج کون پوچھتا ہے؟ آج بچا کر رکھ لیتے ہیں. میرے بھائیو اگر آپ نے ایک ہاتھ ایک بتا اگر آپ نے لے لیا ہے کسی کا تو میرے بھائی دینا پڑے گا. یہ بھی حرام کی کمائی ہے. کیا سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم جو ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ تقویٰ یہی ہے میرے بھائیو، جب بھی وہ جو درزی کا کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ کیونکہ پیسہ بھی دے رہا ہے اور آپ جو نہیں دے رہے، آپ وہ کپڑا جو بچ گیا وہ نہیں دے رہے، رکھ لے رہے ہیں. یہ جو رکھ لے رہے کیا ہے؟ یہ حرام ہے میرے بھائی. اس لیے سمجھ کے زندگی گزارنے کا. اسی طریقے سے تالاب میں مچھلی ہے، لوگ تالاب کو جو خرید لیتے ہیں اس اندازے میں، مچھلی ہے اس کے اندر لیکن اندازے سے جو ہے خرید لیتے ہیں. میرے بھائیو سن لیجئے، ایسے میں دلیل کے ساتھ دلیل کی روشنی میں بولوں گا، کیونکہ دلیل کی روشنی بولیں گے تو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا بھی ہے. میرے بھائیو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ مچھلی کے تالاب کو اندازے سے بیچ دینا حرام کی کمائی ہے. یہ کہاں ملے گا؟ صحیح مسلم کتاب البیوع کتاب نمبر 21 باب نمبر 23 باب نمبر 13 حدیث نمبر 1534 نمبر حدیث کے اندازے سے. اب اس کو معلوم نہیں، ارے بھائی نقصان بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ہے واقعاً یہ فائدہ مند والی ہے، نقصان نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے لے سکتے ہیں ایسے، لیکن معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے پھل کو پکنے سے پہلے، پھل کو پکا نہیں اس سے پہلے بیچ دینا بھی حرام کی کمائی ہے. آج دیکھ لیجئے آم کا پیڑ لگا ہوا ہے،
اس سے پہلے آم بک جاتا ہے. یہ بھی حرام کی کمائی ہے. جب تک پھل پڑ نہ جائے، جب تک اس کو معلوم نہ پڑ جائے، تب تک آپ نہیں لے سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البیوع کتاب نمبر 21 باب نمبر 13 حدیث نمبر 1535 نمبر حدیث. میں دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، آپ دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کھلانے والے اور سود لینے والے اور سود کی گواہی لکھنے والے، ان کی بھی حرام کی کمائی ہے. یہ حدیث ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 باب نمبر 19 حدیث نمبر 1598 نمبر حدیث. یہ حدیث ہے میرے بھائیو. اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی سودا لینے کے لیے آیا، گیہوں ہو یا چاول ہو، کوئی سودا ہو لینے کے لیے آیا، تو اس میں 2 ریٹ لگتا ہے. اس میں جو ہے 2 ریٹ لگتا ہے. ایک ریٹ لگتا ہے کہ آپ نقد لیں گے تو آپ کو 23 روپے ملے گا، 23 روپے میں، کیونکہ ریٹ چل رہا ہے 23 روپے میں. اور لیکن آپ 2 مہینے کے بعد لیں گے تو آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا، آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا. یہ بھی سود ہے، حرام ہے. یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ باب نمبر 19 حدیث نمبر 3461 نمبر حدیث. کوئی مسئلہ رہے تو جمعے کے بعد پوچھ لینا، انشاءاللہ بتا دی جائے گی. کوئی بھی مسئلہ نہ. اسی طریقے سے جو لوگ مانگتے ہیں، آج دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے طاقت دیا، قوت دیا ہے، لیکن مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، مانگ کر پیسہ کماتے ہیں. یہ بھی حرام کی کمائی ہے، حرام ہے. یہ حدیث ایسے لوگوں کے چہرے جو ہیں، چہروں پر کل قیامت کی گوشت نہیں ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1474 نمبر حدیث. میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے کتنا لوگ مانگتے ہیں، کمانا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، بس ایسے ہی مل جائے. میرے بھائیو، محنت کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی ہے، صحابہ کرام نے بھی محنت کی ہے. میرے بھائیو، جیسے ادریس علیہ السلام جو ہے درزی تھے، درزی کا کام کرتے تھے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام لوہار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، بکریاں نہیں چرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، اگر کوئی بکری چراتا ہے تو سمجھو نبی کی سنت کا کام کر رہا ہے. اس کو حقیر نہ جانے، اس کو کمتر نہ جانے. میرے بھائیو، اسی طریقے سے کوئی آپ کا مال چھیننے کے لیے آئے تو کیا کرے، اس سے لڑے. اس سے کیا کریں؟ لڑے. میرے پیارے بھائیوں، راوی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کوئی ہمارا مال چھیننے کے لیے آئے تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے مال مت دینا. پھر اس کے بعد پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ جب مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تو میں کیا کروں؟ کیونکہ وہ لڑنے پر آمادہ ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے لڑو. کیا کہا؟ تم ان سے لڑو، طاقت ہے جتنا اتنا لڑو. اس کے بعد پھر پوچھا، اگر وہ مجھے مار ڈالے، کیا کہا؟ اگر وہ مجھے مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ تو کہا، اگر وہ مار ڈالے تو یہ شہید تو شہید کا درجہ پائے گا. تو اس کے بعد فرمایا، کہا اگر میں مار ڈالوں تو کہا وہ جہنم کے اندر جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، جہاں تک طاقت ہو اتنا اس سے لڑے. جو مال آپ کا چھین رہا ہے اس سے آپ لڑیے. میرے پیارے بھائیوں، جس نے بھی تھوڑا سا زمین، ایک بتہ زمین آپ نے لے لیا کسی کی،
تو میرے پیارے بھائیوں آپ کتنا حج بھی کر لیں، عمرہ سے عمرہ، کئی عمرہ کر لیں، کئی حج کر لیں، کتنا بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں، آپ کی نمازیں جن کو ہم نے گالی دی ہے، جن کو ہم نے مارا ہے، جس نے ہم نے کسی کی زمین کو قبضہ کیا ہے، نہ کسی کا زمین چھین لیا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں اس کو دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 حدیث نمبر 2581 نمبر حدیث، راوی ابو ہریرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے مسلمان کے بعد یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ پوری حدیث میں پڑھی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے، فقیر انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو۔ میرے بھائی سوال کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے سوال کرتے تھے، آج ہم سوال نہیں کرتے۔ سوال نہیں کریں گے تو کیسے نالج ہوگا، کیسے جانکاری ہوگی؟ سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، کوئی فقیر، کوئی جو ہے مال و سامان نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو کہا یہ نہیں ہے، ان المفلس من امتی یاتون یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار۔ کہا میری امت میں مفلس ہو سکتا ہے جو نماز بھی لے کر آئے گا، جو زکات بھی لے کر آئے گا، جو روزے بھی لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین و جائیداد پر قبض کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں جن کو ہم نے گالی دی ہے اس کو دی جائیں گی، اس کی مسلم کہا جائے گا۔ بھائی صاحب اس دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، اس دن انصاف چلے گا، اس دن گھوس نہیں چلے گا۔ یہاں گھوس بھی چل جاتا ہے، یہاں کرنسی بھی چل جاتا ہے، لیکن وہاں کرنسی نہیں چلے گا، وہاں ہماری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اگر ہم جو ہے عبادت کے معاملے بہت اچھے ہیں، لیکن معاملات کے اندر معاملات جو ہے معاملات میں بہت کھوٹے ہیں، تو میرے بھائیو کان کھول کر کے سن لو، اگر وہ بددعا دے جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، زبردستی چھین لے رہے ہیں، تو میرے بھائیو اگر وہ بددعا کر دے تو قبول ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھو کمزور ہے، لاچار بیچارہ ہے، اب اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے پاس میرے بھائیو ایک ایسی طاقت ہے، وہ کیا طاقت ہے؟ دعا کی طاقت ہے۔ اگر اللہ کی عدالت میں اس نے شکایت کر دی میرے بھائیو ہم کہیں کرنے بچیں گے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب المساقات کتاب نمبر 22 باب نمبر 30 حدیث نمبر 1610 نمبر حدیث، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت پیارے صحابی ہیں، ان کو جو ہے جنت کی بشارت ملی ہے۔ ان کا گھر جو ہے اروا نامی ایک عورت تھی، اس نے جو ہے قبض کر لیا ان کا گھر، جو ہے کہا یہ گھر میرا ہے، کیا کہا یہ گھر میرا ہے، وہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہا نہیں آپ کا گھر نہیں ہے، کہا یہ گھر میرا ہے، کیا کہا یہ گھر بھی میرا، یہ گھر میرا ہے۔ وہ جب نہیں مانی کیا ہوا؟ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایک حدیث سنا دی۔ آج وہ حدیث سن لیجئے، آج وہ حدیث ہم سب سن لیجئے، ہم اور آپ سن لیں، اور آج سے اگر کسی کا پیمانے کیے، کسی کی ایک جتنا تھوڑا سا اتنا سا نہیں، تھوڑا سا اگر آپ نے کسی کا لی ہے تو آج دے دیجئے، اگر وہ بددعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے۔ آج بہت کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجد کا کھا لیا، کوئی مدرسے کا کھا لیا، اسی طریقے سے کوئی کسی کی زمین جو ہے قبض کر لی، پڑوسی کا کھا لیا،
سرکار کا کھا لیا. میرے بھائیو یہ حرام ہے, سن لیجئے. تو کیا ہوا, کہا میں ایک حدیث سناتا ہوں. کہا جب یہ گھر میرا ہے تو کہا میں ایک حدیث سناتا ہوں. جب نہیں مانی اس کے بعد اس نے کہا, اس سعید بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص ایک بارش زمین جو ہے کسی کا قبض کر لیا تو جو ہے 7 زمینوں کا طوق پہنایا, گلے میں طوق ڈال کر پہنا دیا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق جو ہے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جب یہ حدیث سنائی تو وہ عورت نہیں مانی. ارے بھائی جو دادا رہیں گے, جو دل کا جو ہے چور رہیں گے, دل کا جو بیمار رہیں گے, وہ مانیں گے نہیں. تو عورت نہیں مانی, اروا نامی عورت جو ہے نہیں مانی. تو کیا ہوا, جب نہیں مانی تو اس کے بعد کیا ہوا, وہ بد دعا کر کیا کہا سعید بن سعید نے کہا کہ اے اللہ, اگر یہ اروا نامی عورت اگر جھوٹی ہے تو اللہ اس کو اندھی بنا دے. کیا بنا دے, اندھی بنا دے, اور اس کا گھر ہی قبرستان بنا دے, قبر ہی بنا دے, یعنی اس گھر کے اندر اس کی موت آ جائے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی. اس کے بعد وہ گھر میں چلتی تھی, وہ ٹٹولتی تھی, دیوار ٹٹولتی تھی کہ کہیں دیوار مل جائے اس کا سہارا لے لے. اس کے بعد وہ کیا ہوا, جب ٹٹولتی تھی کہا لوگوں نے پوچھا اے عورت یہ کیا ہوا, یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی. کہا یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے. کیا کہا, بددعا لگ گئی ہے. اس کے بعد پہلے گھر میں کنواں ہوتا تھا, تو کیا ہوا, وہ چلتی تھی, وہ گھر کے اندر چلی, تو اس کے بعد اسی کنویں میں گر کر وہ مر گئی. میرے بھائیو وہی گھر جو ہے اس کا قبرستان ہو گیا. اگر میرے پیارے بھائیو, اگر ہم نے کسی کی زمین جو ہے اگر ہم نے لی ہے, آج اللہ کے واسطے معاف کر دی, بندے سے معافی مانگ لیجئے, جائیے اس کا بدلہ دے دیجئے. اگر دنیا میں نہیں دیں گے تو مرنے کے بعد بھی دینا پڑے گا. اور اگر وہ بددعا کر دے تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, بددعا لگ جائے گی, آپ کہیں کا نہیں بچیں گے. میرے بھائی اللہ کے واسطے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھنے بہت اچھی بات ہے, حج کرنے, عمرہ کرنے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر معاملات میں کھوٹے ہیں, بندے کے تعلق جو ہے سے ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ہم نے گالی دے رہے, ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں, کسی کا مال کھا رہے ہیں, کسی ناجائز مال کھا رہے ہیں, کسی پر جھوٹا تہمت الزام لگا رہے ہیں. میرے بھائیو ایسے لوگوں کی نیکیاں ٹرانسفر ہو جائے گی. کان کھول کر سن لو, اگر حدیث ہم نے سن لیے تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. زندگی کوئی بات کر نہیں, زمین یہی کی یہی رہ جائے گی, کوئی لے کے نہیں جائے گا. لیکن کہنے کی ضرورت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے بندے کے تعلق سے جو ہے بندے کے معاملے میں جو ہے اچھے رہیں گے انشاءاللہ, ہم کو جو ہے جنت ملے گی انشاءاللہ. اگر نہیں مانیں گے تو جہنم ملے گا. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, رب العالمین تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو شرک سے بچائے. کوئی بات نہ سمجھ آئے ہو تو انشاءاللہ حدیث دیکھنا ہوتا ہے, کسی کو پوچھنا رہے انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ کہاں لکھا ہے, آؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ دکھائی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین, کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, ہو سکتا ہے بھائی بولنے میں جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گیا ہو, زبان سے نکل گیا ہو, تو اگر کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, شرک سے بچائے, اسی طریقے سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ دے دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بندے کے معاملے میں اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو تمام لوگوں میں اس دعائی قبروں کے اندر مدفون ہیں, یا اسی طریقے سے ہماری اسلامی موربین قبروں کے اندر مدفون ہیں, اس دنیا سے جا چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے نور سے بھر دے, انہیں قبر کے نور سے بھر دے, انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے, انہیں قبر کے عذاب سے بچائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ دے دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام
تمام لوگوں کو، تمام لوگ میں سے پریشان حال ہے یا اسلامی ماحول میں پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانوں کو دور کر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستجيب لكم وذكر الله تعالى وأصلوا وأتموا وأكبر والله يعلم ما تصنعون.